السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدایۃ المجتہد میں ہم ہیں کتاب الغسل، اور اس کے اندر جو ہے ہم باب الثانی کے مسئلۃ الثانیہ پر ہیں، جس میں ہم حیض وغیرہ کے مسائل کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ ذهب مالک واصحابہ فی الحائض التي ينقطع حیضها، کہ امام مالک اور ان کے اصحاب حیضہ کے مسئلے میں کہ جس کا حیض رک گیا ہو، کس طرف گئے؟ وذالک بأن تحیض یوما او یومین، یعنی کہ ایسی عورت کی جس کو کبھی حیض آتا ہو ایک دن دو دن، وتطہر یومن، اور پھر پاک ہو جاتی ہو، او یومین دو دن، الی انہا تجمع ایام الدم بعضها الی بعض، کہ وہ اپنے ایام دم کو جمع کرے گی دو ادھر کے، پھر جو دو دن کے بعد، وتلغى ایام الطہر، وتغتسل فی کل یوم تری فیہ الطہر اول ما تراہ وتصلی، اور اس کو پھر وہ، یعنی جو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ ایام طور زیادہ حیض کے ایام 15 امام مالک کے نزدیک، پھر اس 15 ایام کے بعد جو وہ پہلا طہر کا دن دیکھے گی اس میں وہ غسل کرے گی اور نماز پڑھے گی۔ یعنی جب بھی وہ یہ دیکھے 2 دن کے بعد پاک ہوئی، اب وہ غسل کرے گی، نماز پڑھے گی۔ فإنها لا تدری لعل ذلك طہر، کیونکہ وہ نہیں جانتی کہ آیا یہ طہر اصلی ہے یا نقلی۔ فإذا اجتمع لها من ایام الدم 15 یوما فهي مستحاضہ، لیکن اگر اسی طرح مہینے میں 2 دن 3 دن پھر ایک دن پاکی کا آئے اور کرتے کرتے 15 دن گزر جائیں، اب 15 کے بعد وہ مستحاضہ شمار ہوگی۔ پوائنٹ سمجھے؟ پوائنٹ سمجھو میری کمال، بہت ضروری ہے۔ 4 دن خون آیا، ایک دن پاک ہو گئی، پھر 3 دن خون آیا، ایک دن پاک ہو گئی۔ اب یہ جو بیچ میں ایک ایک دن پاک ہو رہی ہے نا، اس پہ تو یہ غسل کر کے اس دن کی نمازیں پڑھ لے گی، لیکن باقی 3 دن رک جائے گی۔ اب یہ جمع کرے، شروع کے 4 دن، پھر ایک دن کے بعد 3 دن، کتنے ہو گئے؟ 7 دن۔ اس طرح کرتے کرتے یہ اپنے خون کے دن جمع کرے گی یہاں تک کہ 15 دن ریچ ہو جائیں۔ جب 15 دن کی گنتی پوری ہو جائے گی، بے شک وہ مہینے کے 20ویں دن پر پوری ہو، اب چونکہ 15 دن پورے ہو گئے، اب یہ اپنے آپ کو مستحاضہ شمار کرے گی۔ اس 15 کے ٹوٹل کے بعد اگر وہ اس کو خون آتا ہے 2 دن، پھر ایک دن پاک ہوتی ہے، اب یہ اس 2 دن کے خون کو حیض کا خون نہیں سمجھے گی، بلکہ اس میں بھی ایک دفعہ غسل کر کے نمازیں پڑھتی رہے گی۔ فإنها لا تدري لعل ذلك طهر فإذا اجتمع لها من أيام الدم 15 يوما فهي مستحاضة وبها، تو یہ مستحاضہ سمجھی جائے گی۔ جی مالکم۔ ڈاکٹر مالک کے نزدیک صرف 15 دن کا ہی کاؤنٹ ڈاؤن ہوگا؟ جی، یعنی یہ ہم نے نا، اصل میں آپ تھے نہیں، پچھلے والے لیکچر میں ہم نے یہی ڈسکس کیا تھا، پوری 30 منٹ کی ویڈیو ہے، کہ امام شافعی کے نزدیک جو ہے نا، کم سے کم مدت حیض کی ہے 1 دن اور 1 رات، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک ہے 3 دن اور 3 رات، اور امام مالک کے نزدیک ہے 15 دن۔ سمجھی؟ صحیح ہو گیا۔ وہ بهذا القول قال شافعی، اور یہ اور امام شافعی کا ہے، وروى عن مالک، اور انہوں نے امام مالک سے روایت کی ہے کیا، ایضا انہا تلفق ایام الدم وتعتبر بذلك ایام عادتها، وہ کہتے ہیں کہ بلکہ امام مالک سے یہ بھی روایت کیا کہ وہ جو ہے نا ایام دم کو، یعنی خون کے جو ایام ہیں ان میں تلفیق کرتے تھے، یعنی نرمی کرتے تھے، وتعتبر بذلك ایام عادتها، اور وہ اس کو اس کی عادت کے اوپر بھی اعتبار کرتے تھے، کہ اگر فار ایگزامپل ایک عورت ہے جس کی پہلے عادت تھی 7 دن خون آنا، اب اگر اس کا یہ کم زیادہ ہوگا نا، تو بس 7 دن کی آپ نے گنتی پوری کری، اور پھر اس کے بعد مستحاضہ شمار ہوگی، یہ نہیں 15 دن۔ فَإِن سَاوَتْهَا اسْتَظْهَرَتْ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَإِنْ انْقَطَعَ الدَّمُ وَإِلَّا فَهِيَ اسْتِحَاضَةٌ۔ اچھا، باقی ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ مالکی مذہب میں ایک شاذ رائے ہے، یعنی یہ اس کے ساتھ امام مالک منفرد ہیں، وہ کیا، کہ اگر 15 دن سے پہلے آپ، سمجھ رہے ہو،
تو پھر آپ کو اس میں احتیاطاً 3 دن ایڈ کرنے ہوتے. تو اگر ایک عورت جس کی عادت تھی 7 دن کی، اب وہ اس کا اسی طرح ہونے لگا، یعنی کچھ دن کم آ رہے کچھ دن زیادہ آ رہے، تو وہ ایک تو پہلے 7 دن اپنے جمع کرے گی سارے، اور پھر اس میں 3 دن احتیاط کے ایڈ کرے گی، یعنی 10 دن، اور 10 دن کے ٹوٹل کے بعد اب وہ اپنے آپ کو مستحاضہ شمار کرے گی. وَإِلَّا فَهِيَ مستحاضہ، نہیں تو مستحاضہ شمار ہوگی. تصلی من حین تتیقن الاستحاضہ. یعنی ہم نے جو پہلے پڑھا تھا نا، امام مالک سے 2 آ رہا تھا مبتدا کے بارے میں، جس کو پہلی دفعہ حیض آیا کہ اگر اس کا حیض رک نہ رہا تو 15 دن تک وہ انتظار کرے گی، پھر 15ویں دن کے بعد کیا کرے گی، 15ویں دن کے بعد وہ نماز پڑھنا شروع کر دے گی، یعنی اس کو مستحاضہ شمار کرے گی. ہاں. دوسری امام مالک کی رائے یہ ہے کہ اگر پہلی بار اس کو حیض آئے، سمجھ رہے ہو، اب ہمیں نہیں پتہ کہ اس کی عادت کیا ہے، تو پھر ہم یہ کریں گے کہ اگر اس کو فار ایگزامپل 8 دن پہ آ کے خون رک جاتا ہے، تو پھر ہم یہ کریں گے کہ ہم کہیں گے کہ 8 دن میں 3 دن احتیاطاً ایڈ کرو، کیونکہ ابھی ہمیں اس کی عادت نہیں معلوم. یہ امام مالک کا منفرد مذہب ہے. تو 9 10 11، 11ویں کے بعد اب وہ غسل کر کے نمازیں پڑھنا شروع کرے. البتہ جب 3 4 مہینوں میں اس کی عادت پتہ لگ جائے کہ بھئی اس کا آتے ہی 8 دن یا 7 دن ہے، پھر وہ 3 دن ایڈ نہیں کرے گی. وجعل الأيام التي لا ترى فيها الدم غير معتبرة في العدد لا معنى له، إنه لا تخلو تلك الأيام أن تكون أيام الحيض أو أيام طهر. وہ کہتے ہیں اور یہ کہنا کہ جن دنوں میں وہ خون نہ دیکھے، یعنی 4 دن خون آیا، پھر 2 دن پاکی کے گزرے، پھر خون آ گیا، اب یہ جو 2 دن پاکی کے گزرے، وہ کہتے ہیں اس کو گنتی میں نہ لانا، وہ کہتے ہیں معتبر نہیں ہے. یہ مالک کے نزدیک ڈاکٹر ہاں، غیر معتبرہ فی العدد، یعنی ان کو یہ غیر معتبرہ ہیں گنتی میں. لا معنی لا، وہ کہتے ہیں اس کا کوئی معنی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے معنی؟ فإنه لا تخلو تلك الأيام أن تكون أيام الحیض وأيام الطہر، کیونکہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ یا تو یہ اصلاً ایام طہر یا ایام حیض ہی ہیں، لیکن بس اس میں خون نہیں آیا. فإن كانت أيام حیض، تو اگر تو آپ اس کو ایام حیض شمار کرو، فيجب أن تلقفها إلى أيام الدم، تو واجب ہے کہ آپ اس کی ٹوٹل گنتی میں ایڈ کرو. سمجھ رہے ہو، یعنی ان میں نمازیں نہیں پڑھنی. وَإِنْ كَانَتْ أَيَّامُ الطَّهْرِ فَلَيْسَ يَجِبُ أَنْ تَلْفِقُ أَيَّامَ الدَّمِ إِذَا كَانَ قَدْ تَخَلَّلَ الطَّهْرُ. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو ایام طہر شامل کرو، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا ڈرامہ ہے کہ 4 دن آپ نے کیا کہتے ہیں ناپاکی کے شمار کیے، پھر 2 دن پاکی، اب جو اس کے بعد 3 دن خون آیا اس کو آپ اس 4 میں ایڈ کر رہے ہو، اس کو بائی پاس کر کے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے. فَلَيْسَ يَجِبُ أَنْ تَلْفِقَ أَيَّامَ الدَّمِ إِذَا كَانَ قَدْ تَخَلَّلَ الطَّهْرُ والذی یجیء علی اصوله انها ایام حید لا ایام طہر. وہ کہتے ہیں اور جو اصول پر بات ہے نا وہ یہ کہ یہ ایام حیض ہیں، طہر کے ایام نہیں ہیں. لہٰذا ہم کنٹینیوٹی میں دیکھیں گے، بے شک بیچ میں نا، سمجھے، بے شک بیچ میں کیا ہو
صاف ہو جائے خون مانا بند صاف ہو ہو جائے. جائے. ہاں یعنی کہ ہم ٹوٹیلٹی میں دیکھیں گے کہ پہلے دن جب سے خون آیا اب 15واں دن بس جیسے ہی آ گیا. ایک منٹ میں آتا ہوں ذرا. چلیں جی. تو کہتے ہیں کہ اذا اقل طور عنده محدود وہ اکثر من اليوم والیومین. وہ کہتے ہیں گو کے طور کے سب سے کم ایام جو ہے نا وہ محدود ہیں ان کے نزدیک. وہ اکثر من اليوم والیومین اور یہ ایک دن سے زیادہ یہ 2 دن ہیں ایٹ لیسٹ. فتدبر هذا فإنه بین انشاء اللہ تعالی بین انشاء اللہ تعالی. یعنی کہ اوبویسلی ایک عورت کو آدھا دن پاک رہی پھر خون آنے لگا تو یہ تو پکا پکا طہور میں شامل ہو گئی ہے. کیونکہ طہور کی بھی تو سب سے اقل مدت آپ نے دیکھنی ہے. والحق ان دم الحیض ودم النفاس یجری ثم ينقطع یوما و یوما ثم يعود حتى تنقضى ایام الحیض. وہ کہتے ہیں حق یہ کہ دم حیض اور دم نفاس جو ہے نا یہ کنٹینیوس نہیں آتا، رکتا ہے بیچ میں یوم یا یومین کے لیے. ثم یعود حتى ينقضى اس کے بعد یہ پھر واپس آتے ہیں یہاں تک کہ پوری طرح بند ہوتا ہے ایام حیض کے اینڈ پر. اب یہ نفاس کہاں تجری ساعہ و ساعتین من النہار ثم تنقطع. یعنی کہ اور اسی طرح یہی ہوتا ہے کہ گھنٹہ 2 گھنٹہ خون بہتے روزانہ اس کا نفاس کا. لیکن اب باقی جو ٹائم ہے تو ہم اس کو طہور تھوڑی شمار کریں گے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.